السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے وقت کے خلیفہ یعنی بادشاہ کی غریبی کا واقعہ لے کر، جو بادشاہ بننے سے پہلے تو امیر تھا لیکن بادشاہ بننے کے بعد غریب ہو گیا، کیونکہ پہلے وہ تجارت کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلا لیتا تھا، لیکن حکومت مل جانے کے بعد اس کے کاموں کی وجہ سے تجارت کا موقع نہ رہا، جس کی وجہ سے اہل و عیال کی کفالت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ ایسا بادشاہ کوئی صحابی ہی ہو سکتا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کا وہ بادشاہ کون تھا اور اپنی غربت دور کرنے کے لیے اس نے کیا کیا اور اسلامی تاریخ میں اسے کیا مقام ملا۔ اسلامی تاریخ میں اس بادشاہ کو خلیفۃ رسول کا خطاب ملا اور دنیا نے اسے صدیق اکبر کے نام سے جانا۔ خلیفۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خطاب ہے جو دنیا میں کسی ایک ہی انسان کے حصے میں آ سکتا تھا، اور اس وقت کی موجودہ سرزمین پر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی اس کا مستحق نہیں تھا جسے رسول کا خلیفہ قرار دیا جاتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا تن من دھن سب اسلام پر قربان کر دیا، یہاں تک کہ خلیفہ بننے سے پہلے جب غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے چندہ طلب کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نہ صرف گھر کا سارا سامان پیش کر دیا بلکہ اپنا ذاتی لباس جو پہن رکھا تھا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وصال نبوی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے اتفاق رائے سے خلیفہ رسول منتخب کر لیا۔ خلیفہ بننے سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کا طرز زندگی نہایت سادہ اور معمولی انسانوں جیسا تھا۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ کے طرز عمل میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جس طرح پہلے تجارت کر کے اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ بھرا کرتے تھے، بادشاہت ملنے کے بعد بھی اپنے روز مرہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے سامان لے کر بازار کے لیے نکل کھڑے ہوئے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ پوچھا کہ یہ سامان لے کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ سامان بیچنے جا رہا ہوں۔ اس پر عمر فاروق بولے کہ اگر آپ تجارت کریں گے تو امور خلافت کون دیکھے گا؟ صدیق اکبر نے پوچھا کہ تو پھر میرے گھر والوں کے خرچ کا انتظام کون کرے گا؟ سن کر عمر فاروق نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو مسلمانوں کے بیت المال سے وظیفہ لینا چاہیے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ یہ شرط پر ہو سکتا ہے کہ میرا وظیفہ بھی ایک عام آدمی کے برابر ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی وکالت میں یہ معاملہ طے پا گیا اور ایک بادشاہ کو اس کی مفلسی سے نجات دلانے کے لیے بیت المال سے اتنا وظیفہ مقرر کر دیا گیا جتنے میں ایک آدمی اپنے خاندان کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ یہ وظیفہ کتنا تھا اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک روز صدیق اکبر کی بیوی نے میٹھا کھانے کی فرمائش کی۔ صدیق اکبر نے معذرت کر لی کہ ان کے پاس اس کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ بیوی نے کہا کہ میں روز کے کھانے میں سے تھوڑا سا بچا لیا کروں گی، کچھ دنوں میں اتنا ہو جائے گا کہ میٹھا کھایا جا سکے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حامی بھر لی۔ تھوڑے دنوں میں ہی کچھ پیسے جمع ہو گئے۔ بیوی نے میاں کو خوشخبری دی تو میاں نے فرمایا کہ تمہاری باتوں سے اندازہ ہوا کہ بیت المال سے ہمیں ضرورت سے زیادہ پیسہ ملتا ہے، یہ پیسہ بھی خزانے میں جمع کرا دو جو تم نے مٹھائی کے لیے بچایا ہے۔ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے وظیفہ مقرر ہونے کے بعد فرمایا کہ میری قوم کو معلوم ہے کہ میں کاروباری آدمی ہوں اور اتنا کما لیتا ہوں کہ اپنے خاندان کا گزر بسر کر سکوں، لیکن خلافت کی ذمہ داری نے مجھے کمانے سے روک دیا، اس لیے مجھے وظیفہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود خلیفہ بننے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ایک نابینا بڑھیا کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ نہایت ضرورت مند ہے، تو میں اس کی خبر گیری کے لیے پہنچا، اس سے اس کا حال پوچھا تو بڑھیا نے کہا کہ اللہ کا کوئی بندہ روزانہ آتا ہے اور میرے گھر کا سارا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ سن کر عمر فاروق کو جستجو ہوئی کہ اس شخص کے بارے میں معلوم کریں۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ بڑی کوشش کے بعد میں نے ایک روز سورج نکلنے سے پہلے ایک نقاب پوش کو بوڑیا کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں بھی وہاں پہنچ گیا اور جب وہ گھر سے نکلا تو میں نے اسے پکڑ لیا، چہرے سے کپڑا ہٹایا تو سامنے خلیفہ وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔
تو اے اہل قبلہ، نبی کے ہاتھوں سے خلافت کی ڈور ایسے ہاتھوں میں آئی تھی۔ انتقال کے وقت صدیق اکبر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وصیت فرمائی کہ میری ضرورت کے سامان میں جو چیزیں بیت المال سے لی گئی ہیں انہیں میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے اپنے بعد ترکے میں ایک دودھ دینے والی اونٹنی چھوڑی، اس کے علاوہ ایک پیالہ، ایک اوڑھنی، ایک بچھونا اور ایک خادم چھوڑا۔ جب یہ چیزیں خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کی گئیں تو انہوں نے فرمایا، حق تعالی شان ابو بکر پر رحم فرمائے، اپنے بعد آنے والے کو اس نے مشقت میں ڈال دیا۔ یعنی عمر کو بھی اب ویسا ہی بن کر دکھانا ہوگا جیسا ابو بکر تھا۔ واللہ الموفق للصواب، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔